اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج سے ہم آپ کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سیرت النبی کی کتاب بہت تاریخی کتاب ہے اور یہ قریب کوئی 115 سے 20 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور اس کی جو پہلی طباعت ہے وہ کافی پہلے ہو گئی تھی، اور یہ جو نسخہ ہے یہ دوسری طباعت والا ہے، اور اس کو بھی 105 سال ہو چکے ہیں۔ یہ 105 سال قدیمی نسخہ ہے، تو ہم اس کی آپ کو زیارت کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی پر ہی ہم یہ سیرت النبی یہ 7 جلدوں کی پوری یہ سیٹ ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، روز اس کے 2 سے 3 صفحات پڑھیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو بھی نفع ہوگا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی یعنی سوانح حضرت اقدس سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا حصہ اول ہے۔ جلد اول از ولادت تا ختم سلسلہ غزوات ما مقدمہ۔ جلد اول جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شروع ہوگی، اور غزوات کا سلسلہ جہاں مکمل ہوا وہاں تک رہ چلے گی۔ اس کے بعد جلد دوم شروع ہوگی، تاریخ عرب اس میں آئے گی، اور اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو واقعات تھے عرب کے وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ کتاب جو ہے حضرت علامہ شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو کہ سن 1332 ہجری میں وفات پا گئے تھے، اور ان کی وفات کے بعد اس کو مکمل کیا تھا ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ انجمن رفاع عام لائبریری کی کتاب تھی، اور ہمارے دادا بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خریدا تھا۔ یہ خانگڑھ میں تھی لائبریری۔ جی ناظرین کرام، ابھی ہم آپ کی خدمت میں دباچہ طبع ثانی پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دباچہ طبع ثانی۔ سیرت النبوی جلد اول طبع اول کو شائع ہوئے آج 4 برس ہوئے۔ اس اثناء میں خداوند تبارک و تعالی نے اس کو جو مقبولیت عطا فرمائی وہ ہم خاکساران دار المصنفین کے لیے فخر و نازش کا سرمایہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ عام قدردانوں نے اس کو جان و دل سے خریدا، اور امراء اور والیان ممالک نے اس کی خدمت کو سعادت دارین سمجھا، بلکہ خواص اور علماء کے طبقہ نے بھی اس کی قدر شناسی کی۔ ہندوستان میں اہل علم کا کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس نے اپنے اپنے فن کی میزان نقد میں سیرت کے مضامین و تحقیقات کو نہ تولا۔ حفاظ نے اس کی آیات قرآنی کو پڑھا، محدثین نے اس کی حدیثیں جانچیں، ادیبوں نے اس کی عربی اشعار اور ترجموں پر نقد کیا، علماء انصاب نے اسماء کی تنقیح کی، منجمون اور حساب دانوں نے اس کے ذائچوں اور تاریخوں پر نظر ثانی کی، اہل تاریخ و سیر نے واقعات کی جانچ پڑتال کی، اور ہم ممنون ہیں کہ نہایت خلوص و محبت سے انہوں نے اپنے نتائج و افکار سے ہم کو مطلع کیا، اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ طبع اول میں جیسا کہ خاتمہ میں ہم نے اقرار کیا تھا، چھاپا کے اغلاط اور صحو کے چند مسامحات رہ گئے تھے۔ اس طبع میں جہاں تک امکان انسانی ہے تصحیح کی انتہائی کوشش کی گئی ہے، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اغلاط اور مسامحات سے پاک ہوگا۔ جو لوگ سیرت پر نقد کرنا چاہتے ہوں ان کو بھی نسخہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ طبع اول بڑی تختی پر شائع ہوئی تھی۔ لوگوں کا اصرار تھا کہ طبع ثانی کتابی تختی پر شائع ہو تاکہ وہ بآسانی ہر وقت استعمال میں آ سکے۔ یہ ان کی تعمیل ہے۔ انشاءاللہ ہر جلد کے طبع اول کی بڑی تختی کے بعد طبع ثانی چھوٹی تختی پر شائع ہوتی رہے گی۔ سید سلیمان ندوی 28 ذی-القعدہ سن 1339 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دباچہ طبع اول۔ سیرت نبوی جس کے غلغلہ سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے، آج 7 سال بعد
اس کی پہلی جلد شائقین کے ہاتھ میں جاتی ہے، میں اپنا دل اس وقت مسرت آمیز اطمینان سے لبریز پاتا ہوں کہ استاد مرحوم نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ میں جو فرض میرے سپرد کیا تھا، الحمدللہ کہ اس کے ایک حصہ سے آج سبکدوش ہوتا ہوں۔ آگے فارسی کا حضرت نے شعر لکھا ہے، لیکن اس مسرت اور اطمینان کے ساتھ یہ حسرتناک منظر بھی میرے سامنے ہے کہ مصنف مرحوم اپنی 4 سال کی جانکاہ محنت کا ثمرہ خود اپنے ہاتھ سے قوم کی نظر نہ کر سکے، اور حسن عقیدت کے جو پھول سینکڑوں چمن قدوں سے چن کر اس کے ہاتھ میں آئے تھے، ان کو آستانہ نبوت پر وہ خود نہ چڑھا سکے۔ مصنف مرحوم کو سیرت نبوی کے لکھنے کا خیال الفاروق کے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ سن 1323 ہجری میں اس کا ایک مختصر سا حصہ یعنی غزوہ احد تک وہ بھی لکھ چکے تھے کہ بعض مشکلات کی بنا پر رک گئے، لیکن ملک کا تقاضۂ شوق برابر جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے سن 1330 ہجری میں اس بار امانت کے اٹھانے کا آخری فیصلہ کر لیا، چنانچہ 50,000 روپے کے سرمایہ کے لیے انہوں نے قوم میں مرافعہ پیش کیا۔ سینکڑوں مسلمان اس خدمت کے لیے آگے بڑھے، ان میں فقراء امت بھی تھے اور امرائے ملت بھی، لیکن یہ سعادت اخروی ازل ہی سے خادمۃ الملت نبویہ مخدومۃ الامت المحمدیہ نواب سلطان جہاں بیگم تاج الہند فرمانروائے بھوپال کے لیے مقدر تھی، اس لیے وہ سب سے آگے بڑھیں اور سوانح نگار نبوت کو دوسرے آستانوں سے بے نیاز کر کے اس سرمایہ سعادت کو اپنے خزانہ عامرہ میں شامل کر لیا۔ فرمانروا خواتین اسلام نے جو مذہبی کارنامے اب تک انجام دیے ہیں، آئندہ مورخ غالباً اس کارنامہ کو ان میں سب سے بڑا قرار دے گا کہ اس کا تعلق اس ذات اقدس سے ہے جو اسلام کی تاریخ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ مصنف مرحوم کے وفات کے بعد شاید دوبارہ اس خدمت گزاری کے لیے مسلمانوں میں قرعہ اندازی ہوتی، لیکن فرمانروا بھوپال نے مصنف کے جانشینوں کے لیے بھی سلسلہ فیض کو برابر جاری رکھا۔ مصنف مرحوم کے منشا کے مطابق اس موقع پر منشی محمد امین صاحب محتمم تاریخ بھوپال کا نام لینا بھی ضروری ہے، جن کی مروجہ جنبانی سے یہ نسیم سعادت کے یہ جھونکے اس باغ قدس میں دوبارہ آئے۔ مصنف مرحوم نے جو مسودہ چھوڑا تھا اس میں اس حصہ تک مبیضہ صاف تھا، البتہ 3-4 مقامات پر اضافہ کی علامت بنی تھی اور مطالب کا اشارہ تھا، ان کو بڑھا دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس حصہ کی تکمیل کے بعد ان کو خیال آیا کہ قدیم مورخین کی طرح سن وار واقعات کی ترتیب رکھ کر ہر سن کے آخر میں جزوی حالات واقعات متفرقہ کے عنوان سے لکھ دیے جائیں۔ چنانچہ مبیضہ پر سن 4 ہجری تک اپنے قلم سے وہ لکھ سکے۔ یہ امانت جب میرے سپرد ہوئی تو میں نے بقیہ سنین کے آخر میں اسی قسم کی جزئیات متفرقہ کا اضافہ کر دیا۔ حواشی یا حوالے کہیں کہیں چھوٹ گئے تھے، وہ ڈھونڈ کر لکھے، لیکن اس کی کامل احتیاط کی گئی کہ جامع کا کوئی لفظ بلکہ کوئی حرف مصنف کی عبارت میں نہ ملنے پائے۔ چنانچہ ان تمام جزئی اضافوں کو قوسین کے اندر جگہ دے دی گئی ہے۔ اس بنا پر لفظ سلعم یا جملہ ہے مغرضہ کے سوا جو چند فقرے اور عبارتیں قوسین میں ہیں وہ اضافہ ہیں۔ یہ پہلے خیال تھا کہ جلد اول کو وفات تک وسعت دی جائے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک تک، لیکن جب کتابت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ ضخامت 800 صفحات کو پہنچ جائے گی اور اس سے جلد کی نفاست کو صدمہ پہنچے گا۔ سامان طبع کی گرانی سے جو تعویق پیدا ہو رہی تھی اس نے مجبور کیا کہ اس کو 2 جلدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ پہلی جلد جنگ و غزوات پر ختم کر دی گئی اور دوسری جلد اسلام کی امن کی زندگی، تنظیم و تنسیق، اشاعت اسلام، وفات اور اخلاق کی الگ کر دی گئی۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی طبع و اشاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ مصنف مرحوم کتاب کا سرنامہ لکھنے نہ پائے تھے، ان کے مسودات میں اتفاقاً یہ تحریر قلم زدہ مل گئی، اسی کو غنیمت سمجھ کر تبرکاً داخل کتاب کیا جاتا ہے۔ جامع سید سلیمان ندوی، دارالمصنفین، اعظم گڑھ، 20 ربیع الثانی سن 1332 ہجری۔
جی ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ ہم نے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی طبع کا جو مقدمہ تھا، جو اس کا دباچہ تھا وہ بھی پڑھا، اور جو دوسری طبع جس کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا بھی دباچہ ہم نے پڑھا۔ کل انشاءاللہ مضامین کی فہرست پڑھیں گے اور آگے انشاءاللہ سبق شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔